अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से पार्क रोड, मौज़ा, मोहरियाँ और तम्मा में जो शुरू किया गया है मंसूबा वुकला कॉलोनी के नाम से, उस पर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस मंसूबे को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, ख़ुसूसन जो मार्केटिंग कंपनीज़ और जो प्रॉपर्टी डीलर्स इसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ के प्लॉट्स भी दस्तयाब हैं। तो इसमें हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लैंड कितनी अवेलेबल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और इसी तरह जो इलाके के जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 825 कनाल के लगभग 800 कनाल के लगभग ज़मीन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है। और ये जो बात है LOP बन चुका है, ये बात बड़ी तशवीशनाक है। जब हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के अफसरान से, मुतलका अफसरान से खुसूसन पूछते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि जी हमने इसमें जो है वो म्यूटेट हो गए थे, 2 इंतकालों के ज़रिए से जो है वो ये ज़मीन हमें मिल चुकी है, अब इसका जो है वो आगे हमने जो है वो पेमेंट करनी है और ये ज़मीन हमारी है। जबकि ऑन ग्राउंड अगर आप वहाँ पर जाकर सिचुएशन देखें तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के पास कब्ज़ा जो है इन ज़मीनों का वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पार्क रोड से अगर आप जाएं और थोड़ा सा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के सामने जो गेट है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये जो मंसूबा है, तो वो जो रास्ता है उसका इफ्तिताह साबिक चीफ जस्टिस ने किया था, और उसमें जो है वो उस रास्ते के हवाले से बहुत सारी जो है वो मुतज़ाद इतलात हैं, और जो इलाके के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, ख़ुसूसन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो इंतज़ामिया हैं उनके लिए। तो उसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वहाँ पर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट भी आजकल चल रहा है आइडियल रेजिडेंशिया के नाम से। अब इसमें जो यकीनी तौर पर इसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये जो मंसूबा है ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जो ज़मीनें हैं या जो सेक्शन के तहत जो ज़मीनें हासिल करनी है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने, क्या ये उन ज़मीनों पर मौजूद है या ये सेक्शन के बाहर जो है वो ज़मीनें मौजूद हैं। क्योंकि 1200-1300 के करीब जो है वो फ़ाइलें बिक चुकी हैं। मरले का जो प्लॉट है वो 35 लाख का बिक रहा है। इस सोसाइटी का ना तो कोई NOC है, ना कोई LOP है। लैंड वेरिफिकेशन के हवाले से भी कोई रिकॉर्ड जो है वो ना CDA में कोई जमा करवाया गया है, बिल्कुल बोगस अंदाज में जो है ये बुकिंग की जा रही है। और उसी रास्ते को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रास्ता है, और इसी तरह जो है वो ये जो रास्ता है ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं उनके लिए, क्या इस रास्ते का फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने इस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है? क्या ये रास्ता उनके साथ शेयर किया जा रहा है? इस हवाले से यकीनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के अफसरान को से जो है वो यकीनी तौर पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लोगों के सामने रखना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़मीनों की ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा रूल्स को वायलेट किया गया, ख़ुसूसन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो अफसरान हैं और जो मुतलका वहाँ पर जो स्टाफ तैनात है वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है। इसमें एक बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो मौजूदा सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, और हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक उन्होंने जो पार्क इनक्लेव CDA पार्क इनक्लेव की जानिब से जो एक खुफिया रास्ता है वहाँ से जो गांव का रास्ता है वहाँ से जो है वो उनको विज़िट करवाया। सामने से जो है वो नहीं करवाया गया, इसकी क्या वजह है? यकीनी तौर पर वहाँ पर चूँकि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के पास ज़मीनों का कब्ज़ा बहुत कम है, वो अगर वहाँ पर अपना कब्ज़ा हासिल करने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इसमें हम लैंड के हवाले से बात करते हैं कि लैंड के हसूल के लिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को यकीनी तौर पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि अवार्ड के मुताबिक जो रकम तय थी, अवार्ड 2018 में हुआ, अब 2023 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है। तो यकीनी तौर पर जिन लोगों ने भी ज़मीनें बाय की थी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या मुल्क के दीगर शहरों में, उनकी ज़मीनों की में जो है वो एक ख़ास वैल्यू ऐड हो चुकी है। बाज़ जगहों पे जो है वो 2 गुना, बाज़ जगहों पे जो है वो 4 गुना जो है वो रेट्स बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं
سیکشن 4 کی وجہ سے ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ انہی ریٹس پر جو ہے وہ اپنی زمینیں بیچیں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر جو ہے وہ ان زمینوں کے انتقال کیے جائیں. تو اس میں ہم تھوڑا سی جو ہے وہ جو irregularities آئی ہیں اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ویریفیکیشن مختلف جن لوگوں کی زمینیں ہیں مقامی طور پر ان لوگوں کو زمینوں کی ویریفیکیشن کے حوالے سے بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی فائل تیار کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ بوگس اور جعلی پیمنٹس بھی کی گئی ہیں، اور اس میں جو کاغذات ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. خصوصاً جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لینڈ کا شعبہ ہے وہاں پر جو ہے وہ ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور وزارت ہاؤسنگ کے جو افسران ہیں ان کو بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں مبینہ طور پر ایک پٹواری ہیں اعجاز نامی جو اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ جو لینڈ پرووائڈر ہیں نذیر اینڈ کو وہ زمینیں جو ہے جو لے رہے ہیں اس میں مبینہ طور پر جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں ان میں بہت زیادہ وائلیشنز کی گئی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے عوام الناس کے ساتھ وہاں پر جو مقامی طور پر جو زمینوں کے مالکان ہیں ان کے ساتھ فراڈ کیے گئے ہیں. خصوصاً 67 کنال کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک اوورسیز پاکستانی کی زمین تھی، اور اس میں جو ہے وہ نذیر اینڈ کو جو ہے جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے جو ہے وہ زمینوں کے حصول کے لیے، چونکہ جب بھی ایک پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں مقامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ بہتر طریقے سے جو ہے وہ زمینیں ڈیلیور کر سکیں. تو ابھی تک جو نذیر اینڈ کو اور اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے جو زمینیں ابھی تک جو حاصل کی ہیں جن کے انتقالات ہوئے ہیں وہ بہت کم ہے. زمینوں میں جو irregularities آ رہی ہیں خاص طور پر زمینوں کے حصول کے حوالے سے، تو اس میں لوگوں نے جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے بھی کنسلٹ کیا ہے اپنے مسائل کے حوالے سے. ایک 27 کنال کا ایک انتقال ہے، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو انتقال ہے یہ جعل سازی سے اور دھوکہ دہی سے کرایا گیا. بائیو میٹرک کروانے کے بہانے جو ہے وہ جو مقامی زمیندار تھا وہ سادہ بندے کو بلایا گیا اور اس سے جو ہے وہ زمین جو ہے اس کا انتقال کروا لیا گیا. اسی طرح ایک 57 کنال زمین ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جعلی انتقال ہے اور فراڈ اور دھوکہ دہی سے کروایا گیا ہے. اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو متعلقہ افسران ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو آفیشلی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے. اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اس میں معاملات خراب ہوئے ہیں زمینوں کے حوالے سے، وہ نذیر اینڈ کو جو کمپنی ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ان پر چونکہ جو اہل علاقہ ہیں اور جو مقامی جو زمینوں کے مالکان ہیں ان کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ زبردستی، کیونکہ یہ چند ایک مثالیں ہیں. ایک 20 کنال کا بھی ایک انتقال کے حوالے سے جو ہے وہ فراڈ کی اطلاعات ہیں، اور جو اس میں متاثرہ جو لوگ ہیں جو متاثرین ہیں وہ نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ اپلیکیشنز دے رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 100 کنال سے اوپر بھی ایک جو ہے ایک انتقال ہوا اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فراڈ کیا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کم از کم 250-300 کنال کے لگ بھگ یہ زمین بنتی ہے. اگر آپ 800 میں دیکھیں تو 300 نکال دیں تو جو ایکچوئل جو زمین بنتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پاس ہے وہ 500 کنال کے لگ بھگ رہ جاتی ہے. تو آپ نے اتنا بڑا ایکسٹینڈڈ جو ایل او پی بنایا ہے. اب اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تو ایسے نہیں بنا سکتی، اور کوئی بھی ہاؤسنگ اتھارٹی آر ڈی اے ہو، سی ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو، وہ تو اس طرح کی اجازت نہیں دے سکتی. تو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ہمیں احکامات جاری کیے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو خصوصاً جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سینئر وکلا ہیں جو ایک عرصے سے منتظر ہیں کہ ان کے جو ہے وہ پلاٹس انہیں ملیں، تو اس حوالے سے الاٹمنٹ لیٹرز جاری کیے جائیں. تو آپ دیکھیے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک لینڈ کا شعبہ ہے. لینڈ جو ہے وہ ان کے پاس زمین آئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لینڈ بینک ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 800 کنال اگر زمین آپ کے پاس ہو، آپ کا لینڈ بینک اتنا ہو، اور آپ نے جو ہے وہ زمین آپ نے کہا ہو کہ آپ
جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا، وہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا LOP بنائے، اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی جو ہے وہ الاٹمنٹس کر دے۔ مطلب آپ نے اندر ہی جو ہے وہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں صرف کاغذات کی حد تک، اور لیٹرز جو ہیں وہ الاٹمنٹ لیٹرز بنا کے لوگوں کو تھما دیں، اور خصوصاً جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وکلاء کو، جو کہ پورے ملک میں قانون کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ تو یہ جو مشترکہ راستہ ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا، اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، اس پہ بھی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے آئیڈیل ریزیڈنشیا، اس کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے اس حوالے سے کوئی JV کیا ہے؟ اسی طرح جو دیگر وہاں پر سوسائٹیز ہیں جیسے آئیکن ویلی ہے، راول انکلیو ہے، اور اسی طرح دیگر جو سٹرکچرز موجود ہیں، ایک سکول بھی ہے بہت بڑا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی یا نذیر اینڈ کو، یا اس میں جو بھی جو متعلقہ لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہے تو ہم ضرور جو ہے وہ اس کو بھی اس میں شیئر کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے، اور جتنے سرکاری ملازمین انڈکٹ ہوتے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری طور پر جو ہے وہ پلاٹ کے اہل ہو جائیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پاس اپنی ممبرشپ کرواتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے، خاص طور پر زمینوں کے حصول کے حوالے سے اور پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے، جس میں آپ دیکھیں کہ 5-5 10-10 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو الاٹیز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یقینی طور پر جو ہے وہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور اپنا انپٹ دیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اس حوالے سے اس کو ضرور شامل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔